أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النور چینل کے حوالے سے آج پھر ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے سراجن منیرہ۔ سراجن منیرہ ایک ایسا روشن چراغ ہے جس کی روشنی سے پوری کائنات روشن اور منور ہے۔ سراجن منیرہ سے مراد رسول پاک قرآن مجید کی روح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہا گیا ہے۔ سراجن محمد پاک کی ذات اقدس کو اوصاف سراجن منیرہ سے نواز کر اور نظام شمسی سے مماثلت کے ذریعے سے اپنی نظام حکومت کو باوساطت محمد پاک مرکز کائنات بنا دیا تاکہ نظام الہی کو سمجھ سکیں، اس کے مطابق حق و صداقت و ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم رہیں تاکہ اس نظام کے تحت قیامت تک مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے سورہ شمس سے مدد لیتے ہیں اس نظام کو سمجھنے کے لیے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلعا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم، اور کہ جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے۔ یہ مادی شمس ہماری مادی زندگی کی بقا حیات ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہمارے نظام زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹیبل کو ترتیب دیا ہے، جس کی وجہ سے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے اور سال مرتب پاتے ہیں، اور تاکہ ہم اپنی زندگی میں پائے جانے والے ٹائم ٹیبل کے مطابق عبادت بجا لا سکیں۔ یہ مادی شمس سراجن منیرہ میں پائے جانے والے علوم علیہ کے بغیر اپنا نظام نہیں چلا سکتا۔ نہ ہی نظام شریعت بغیر سراجن منیرہ میں پائے جانے والے احکام ہدایات کے بغیر چل سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید جاننے کے لیے اس میں محمد کے تحت سراجن منیرہ کے نظام کو سمجھنے کی ایک ہماری کاوش ہے۔ اس میں محمد کو پھیلا کر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقوں اور مغربوں عرش سے فرش تک کیا محمد پاک اللہ کی حمد ہے اور اس کی حد ہے، تاکہ اس کی حد محمدی سے آگے نہ بڑھے کوئی، ورنہ خسارے میں رہے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ہم بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس میں محمد کی وساطت سے ہم کس طریقے سے سراجن منیرہ کے نظام کے سمجھتے ہوئے محمد پاک کے احکامات شریعہ قیامت تک کے لیے ہم فالو کرتے رہیں، یعنی کہ اس کی پیروی کرتے رہیں۔ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں بورڈ کی وساطت سے اس میں محمد کو اس طریقے سے ترتیب دے دیں تاکہ مشرقوں میں مغربوں میں اس میں محمد کی میم کو پھیلا کر دیکھتے ہیں، اے کو عرش کی طرف، دال کو فرش کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں محمد میں کس طریقے سے سراجن منیرہ کا جو نظام ہے وہ منسلک ہے ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے، جب ہم نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم میں 2 میم پائے جاتے ہیں، جب ہم نے اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا، ان 2 میم کا سہارا لیتے ہوئے، ایک کو ہم نے مشرق کی طرف لکھا، ایک کو ہم نے مغرب کی طرف لکھا، اور جب مشرق اور مغرب کی طرف لکھا تو میم سے میم جو ہے وہ ایک مستقیم کی جو ہے صورت اختیار کر گیا۔ اے کو ہم نے اوپر کی طرف لکھا، یعنی عرش کی طرف لکھا، یعنی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، تو اس لیے اے کو ہم نے اوپر کے، اور دال کو ہم نے دفینے کی طرف لکھا، فرش کی طرف لکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دفینے اس میں قائم ہیں۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم مشرق کی طرف سے پڑھیں گے، میم کی مشرق سے پڑھنے کے آپ دیکھیں گے میم ہے میم دال محمد، اور مغرب کی طرف سے پڑھیں گے میم ہے میم دال محمد۔ مشرقوں اور مغربوں کی طرف سے محمد پاک کا اسم کے دائرے میں کس طریقے سے ہم اسم محمد احاطہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہے کو اس طرف سے پڑھیں گے تو حمد بنے گی اللہ کی، اس طرف سے پڑھیں گے تو پھر بھی حمد بنے گی اللہ کی۔ آپ یہ دیکھیں اسم محمد اللہ کی حمد ہے، اور ہے سے دال تک دیکھیں گے تو یہ اللہ کی حد ہے، محمد پاک کی ذات اللہ کی حد ہے۔ آپ یہ حد ہے، تو یہ محمد پاک کے دائرے میں، اللہ تعالیٰ کے دائرے میں نظام شمس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، تاکہ پتہ چل سکے ترتیب دینے سے کہ یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وسعت پائی جاتی ہے، اس اسم میں کتنی وسعت پائی جائے، اس اسم کے تفعیل ہم کس طریقے سے جو ہے ہم احکام شریعہ کو، احکام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے کس طرح اس نظام میں رہ کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، تاکہ قیامت تک اس نظام کے تحت لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ سے دال جو حد بنتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حد سے جو محمد پاک کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے کوئی، اگر کوئی بڑھے گا تو وہ خسارے میں ہوگا۔ آپ کو اسی نظام محمدی میں کی شریعت کے سائے میں چلنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کے سلسلے میں کس طرح ٹائم ٹیبل کو ترتیب دینے کی وہ اظہار کیا، ہمیں بتایا کہ اس میں رہ کے کس طریقے سے آپ میری عبادت کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں رب المشارق و المغارب کو فرما کر ہماری رہنمائی فرما دی، کس طرح کہ بابساطت محمد پاک کی میم سے مشرق، مغرب، مشارق اور مغارب کا سلسلہ کا تصور دے کر ٹائم ٹیبل اپنی عبادت کے لیے ہمیں مہیا کر دیا۔ اب احادیث شریف میں ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، جن کے نور سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ تو مشارق اور مغارب جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آیت میں ایک رہنمائی فرمائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مشارق اور مغارب جو ہیں ان کی وجہ سے یہ جو ہے ٹائم ٹیبل ترتیب پاتا ہے۔ ہم اس کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ رب المشارق و المغارب کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا سورج کے 360 مشرق ہیں، 360 مغرب ہیں، اور سورج ایک سال کے بعد پلٹ کر پھر اسی مقام پر آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشارق اور مغارب کا سلسلہ کس طریقے سے پنپتا ہے، کس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ اپنا 360 ڈگری جو ہے مشارق کی اور 360 ہی مغارب کی لے سکیں۔ اس سے پتہ چلا کہ زمین اگر گھومتی نہ ہوتی تو پھر ہم یہ مشارق اور مغارب کا سلسلہ نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب یہ زمین گھومتی ہے تو یہ اپنا جب ہر درجہ جب اس درجے پر پہنچتا ہے گھومنے کی وجہ سے، تو اس وقت اس کو یہ اس میم کے سامنے آنا پڑتا ہے، اس مشرق کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ تو وہی جب آگے بڑھتا ہے تو جو پیچھے ہوتا ہے پھر وہ پھر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر یہ اس سے آگے پہنچ جاتا ہے۔
تو اس طریقے سے وہ اپنے پورے جو مشارق کے 360 اور 300 جو مغارب بنتے ہیں وہ اس نقطہ نگاہ سے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا آگے بڑھتا ہے مشارق میں۔ جب اس نقطے پر یعنی میم کے اس نقطے پر جو بھی پہنچتا اس وقت اس کو جو ہے نا صبح کا مقام صبح کی ایک جو ہے سلسلہ ملتا ہے اور صبح کا ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جو ہے اپنی عبادت کا وہ جس کو نماز فجر کہتے ہیں یعنی فجر کا ٹائم کہتے ہیں اس وقت اس کی عبادت کا یہ پہلا سٹیپ اپنے دن میں لیتا ہے اور یہ ترتیب پا گیا اس کے گھومنے کی کہ جب اس مقام پر ہوگا اسی طرح ظہر ہوگا، اسی طرح عصر ہوگا، اسی طرح مغرب ہوگا، اسی طرح عشاء ہوگا۔ ان تمام کے 24 گھنٹے کے دوران میں یہ ایک ٹائم ٹیبل ترتیب پا لیا کہ آپ نے صبح کے کس وقت پڑھنی ہے، ظہر کس وقت پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء کس وقت پڑھنی۔ یہ ہمیں اس زمین کے گھومنے کی بنیاد پہ یہ ہمیں ایک ٹائم ٹیبل مل گیا اور جو یہاں پہ پہنچے گا اور مشرق میں تو وہ صبح کی ایک پوائنٹ ہمیں یہ مل گئی، اس کے ریفرنس سے پھر جب یہ زمین گھومتی ہوگی تو وہ سورج کی کیونکہ یہ گرد گھومتی ہے یہ آگے چل کر ہم بتائیں گے اور اس نقطہ نگاہ سے ہمیں یہ سارا سلسلہ مل گیا۔ جو اس چیز کی پیروی کرتا ہے احکامات الہی کی اس نقطہ نگاہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹائم ٹیبل لیا تو وہ کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ اگر جو نہیں کرتا وہ اس میں نامراد رہتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے سورہ کہف میں کیا فرمایا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ان مقام عبادت پر نہیں رجوع کرتے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ یعنی کہہ دو اے پیغمبر کہ کیا ہم تم کو خبر دے دیں ان لوگوں کی جو اجروئے اعمال نہایت ہی خسارے میں ہیں، ان کی تمام کوشش زندگی دنیا ہی میں ضائع ہوگی اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ نیک کام کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی اور حشر نشر اور حساب و کتاب کا انکار کیا، بس ان کے سب اعمال ضبط ہو گئے اور ضائع ہو گئے۔ روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قرار نہ دیں گے اور وہ کسی شمار میں نہ ہوں گے۔ یہ سارا نظام میں وقت کا ترتیب پانا۔ اب جو اس کو پیروی کرتا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ کامیاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حد میں رہتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مشارق اور مغارب ان تمام پر اپنا قادر ہوں اور میری اس پر اپنی قدرت ہے، اور جو شخص ان مشارق اور مغارب میں اپنا اس کے وہ جب اپنے پرفارم کرتا ہے عبادت کو تو اس وقت وہ مشارق اور مغارب کا جو مالک ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس وقت بندہ میرے قریب ہو گیا، اور اللہ کا وہ اس انداز سے رب المشارق و المغارب کے حوالے سے وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ آگے چل کے ہم بتاتے ہیں اس سلسلے میں مزید ہم بات کر چکے المشارق و المغارب کی، یعنی اللہ مشرقوں کا اور مغربوں کا۔ اب اس کے بعد اب ہم بات کریں گے سورہ شمس کی روشنی میں اس کے فوائد کے حوالے سے۔ والشمس والضحیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ آج ہم بات کریں گے سورج کی روشنی اور سورج کی کے حوالے سے، تاکہ پتہ چلے کہ سورج کی کیا، شمس کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے، کائنات کے بھی حوالے سے، ہماری ذات کے حوالے سے بھی۔ شمس اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وساطت سے کائنات جو ہے وہ روشن اور منور ہو رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی نسبت
اس محمد پاک کی ذات سے ہو جائے تو پھر یہ شمس علوم علیہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور کائنات کے علوم جو ہیں وہ اس شمس ہی کی وساطت سے، شمس علوم علیہ کی وساطت سے کنٹرول چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شمس کے لفظ کو اسم محمد کے ساتھ، جس طرح ہم نے المشارق المغارب کا سلسلہ جوڑا تھا اور اس جوڑنے سے ہمیں ایک حقیقت سامنے نظر آ رہی تھی، اسی طریقے سے آج ہم نے شمس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کیا آیا شمس محمد اسم محمد کا حصہ بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے آگے کیا نظام شمسی کے حوالے سے پھر ہمیں نظام مصطفیٰ کو بھی سمجھنے کی مدد ملے گی۔ ہم جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ نظام شمس کو سمجھتے ہوئے نظام مصطفیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہوں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں شمس کی لفظ شمس کی شین کو اور میم کو سین کو دیکھتے ہیں، محمد پاک کے اسم کے ساتھ اس کا کیسے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں میں نے شین کو رکھا ہے 300 ڈگری پہ، یعنی میم سے شین جو فاصلہ بنتا ہے اینگولر وہ 60 ڈگری کا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیونکہ شین کے جو عدد ہیں وہ 300 ہیں، اور اسی طرح سین کے جو عدد ہیں وہ 60 ہیں، تو ہم نے میم سے سین کا بھی فاصلہ 60 کا بنا، یہ 300 پہ بھی 60 کا بنا۔ اس کے سے ظاہر ہوا کہ یہ جو اگر ہم یہاں سے میم کی میم کے ساتھ شین میم سین کو پڑھیں تو اس سائڈ سے بھی محمد پاک کی میم سے میم کے ساتھ یہ کس طرح جو، اور اس کے گرد ہی وہ شمس جو ہے وہ اپنا جو ہے نا محمد پاک کی ذات سے کس طرح علوم لے کے کائنات کی جو ہے نا روشنی کو منور کرتا ہے، اور اس سے پھر ہمیں ان کے نظام مصطفیٰ کی جو ہے ساری جو ہے سمجھنے میں ایک مدد ملے گی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ادھر سے بھی شین میم سین پڑھا، میم کے ساتھ اس کا کیسے ایک رشتہ ہے کہ وہ اگر ان کے میم کے گرد گھومتا ہے تو پھر بھی یہ جو ہے پورے یہ شمس کا سلسلہ محمد پاک کی میم سے جڑا رہے گا۔ اگر ہم ادھر سے بھی پڑھیں تو پھر بھی یہ شمس کا سلسلہ جو ہے وہ پورے محمد پاک کے حوالے سے یہ سارا ہمیں یہ شمس کی نسبت اس طرح ہے۔ اب شمس کے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے 12 بروج بھی سمجھنے پڑیں گے، اور جو اس آیت کے بعد والشمس والضحیٰ، پھر اس کے بعد آتا ہے والقمر اذا تلاہا کا جو چاند قسم ہے چاند کی جو پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو شمس جو محمد پاک کی اسم کا جب حصہ بنا ہے تو اس کے 12 بروج بھی ہونے چاہیے، اس کے پھر ساتھ ساتھ چاند کو اس کے پیچھے پیچھے بھی چلنا ہے۔ اس حوالے سے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا اسم ہے جو شمس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور محمد پاک کی ذات کا وہ ایک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے ایک سبب بنتا ہے۔ یہ ہم آپ کو تفصیل سے اس کے بعد بتاتے ہیں۔ ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے والشمس والضحیٰ کے حوالے سے سورہ شمس کی روشنی میں اس آیت کو ہم نے مقصد ہے آگے لے کر چلے، جس سے ہمیں رہنمائی ملی کہ وہ کس طریقے سے اس میں محمد کا جو اس دائرے میں جو اس کا دائرہ بنتا ہے کائنات کا مرکز بنتا ہے، تو جب وہ اس کے ساتھ منسلک ہوا، جب اس کے ساتھ اس میں شمس اس کا حصہ بنا تو وہ پورے دائرے کو جیومیٹریکلی اس نے اپنے آپ کو اس دائرے میں کس طریقے سے اپنا حصہ بنایا، وہ شمس محمدی کا ایک حصہ بن گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ شمس علوم علیہ کائنات کا مرکز بن۔ تو اب جو ہماری گفتگو ہوگی، جو بات ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی والقمر اذا تلاہا، یعنی قسم اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب جو پیچھے پیچھے جو چلتا ہے، جب ہم اس کو باطنی معنوں میں لیں گے شمس محمدی کے پیچھے کیسے چلتا ہے، تو وہ ایک ایسی شخصیت اور ایسے
اسم کو ہونا چاہیے جو پورا اس کی جو ہے نمائندگی کر سکے اور اس کا حصہ بن سکے، جس سے ہم جیومیٹریکلی اس سے اخذ کر سکیں کہ واقعی یہ اسم اس کا ہے۔ جو اس وقت ہوگا اس اسم کو نفس رسول کا حصہ ہونے کے لیے صراط مستقیم پر چلنا، قائم رہنا ایک لازم ہے۔ اگر وہ اس میم سے میم پر ایک اس کا حصہ ہے بطور وہ اسم مستقیم نہیں بنتا تو وہ اس میں دائرے میں وہ اپنا کردار بطور شمس کے پیچھے پیچھے چلنے کے نہیں ادا کر پاتا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کے مطابق کہ نفس رسول جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو لیا گیا ہے، تو جب ہم ان کے اسم کے حوالے سے انالیسس کریں گے اس دائرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس مستقیم کو مد نظر، کیا وہ اس مستقیم کا حصہ، اگر وہ اس مستقیم کا حصہ بن رہا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے شمس کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اس میں محمد کے دائرے کو میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا، ہم اس کو تھوڑی سی اس کو اس طرح ایکسپلین کریں گے۔ دیکھیے اس میں علی ہے، اس میں علی کے 3 حروف ہیں، عین، لام، یہ۔ عین کے عدد ہیں 70، لام کے ہیں درمیان کے 30 اور یہ کے ہیں 10۔ عین سے یہ تک جو لینئر سپین بنا وہ 60 کا بنا، 60 یعنی کہ اس میں جو بھی آپ کنسیڈر کریں یونٹس سینٹی جو بھی آپ، تو اس کا جو نصف 60 کا وہ 30 بنا، تو آٹومیٹکلی عین یہ کا علی، اس میں علی کے حساب سے لام اس کا نصف بن گیا۔ جب لام اس کا نصف بن گیا تو ہم نے یہ دیکھا عین لام یہ کو جب ہم نے لکھ کر دیکھا کہ کیا عین لام یہ اگر اینگولر سپین کے حوالے سے لکھیں تو عین لام یہ کو جب اس طرح لکھا تو یہ 60 ڈگری کی حساب، تو پھر ہم نے دیکھا کہ کیا آیا اس نے کیونکہ موو کرنا ہے تو کیا یہ 60 کے حوالے سے آگے موو کر سکتا ہے؟ اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب عین لام یہ اگلے سٹیپ میں بھی اگلے حصے میں بھی اپنے آپ کو 60 کے ہی سپین میں رہتے ہوئے اگلے سٹیپ پہ چلا جائے، پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ چلا جائے، اسی طریقے سے یہ چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6 پہ، اس 6 میں سے موو کرتا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب عین لام یہ 60 تھا، یہاں پہ عین لام یہ 60 ہوا تو یہ آٹومیٹیکلی عین لام یہ 60 ہو گیا۔ اب 60 کو جمع کریں 3 عین لام یہ کے والے تو یہ از اکول ٹو آ جائے گا 180 اور عین لام یہ از اکول ٹو 180۔ اس سے ثابت ہوا کہ عین لام یہ ایز اے خط مستقیم، ایز اے صراط مستقیم اس میم کے ساتھ میم تک ہم اس کو اس کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس اسم کو اس میں علی کو جب اس کا حصہ بنائیں گے تو یہ شمس کا بھی کس طرح حصہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ خط مستقیم پہ آ گیا 180 کے لحاظ سے عین لام یہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے اس کو اینگولر سپین میں بھی اسی طرح لکھا عین لام یہ، تو یہ جو میم سے سین سے اس کا ایک حصہ شمس کے میم سے سین کا ایک حصہ بن گیا یہ اس میں علی، اور صراط مستقیم پہ قائم رہے۔ جب یہ اس کا حصہ بن گیا پھر جب اگلے سٹیپ پہ شمس کے اندر جب موو کر رہا ہے یہ اگلے سٹیپ میں آپ دیکھیں پھر یہ عین لام یہ کے حساب سے شمس کو فالو کر رہا ہے، شمس کے دائرے میں گھوم رہا ہے، یعنی اس میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کے حساب سے ان کے شمس محمدی کے حوالے سے کس طرح پیچھے پیچھے آ یہاں سے 60 اتنے حصے سے شروع ہوا تھا، یہاں 60، پھر عین لام یہ یہاں پہ 60، پھر عین لام یہ یہاں پہ 60 کا زاویہ بنا، پھر عین لام یہ یہاں پہ 60 کا زاویہ بنا، یہ یہاں سے سٹیپ لیتے 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 شمس کے اندر باقی کے حصے میں اس کے فالو کرتے کرتے جب یہاں پہ پہنچا تو پھر یہاں پہ عین لام یہ جب یہاں پہ مکمل ہوا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس نے پورے شمس کو اپنے 60 کے سٹیپ میں فالو کرتے ہوئے اس دائرے کو مکمل کیا، جس سے پتہ چلا کہ شمس محمدی کو اس میں علی کس طریقے سے فالو کر رہا ہے مستقیم میں رہتے ہوئے۔ ابھی تک ہم نے جن آیات کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہیں وہ
المشارق و المغارب و شمس و ضحاہا والقمر اذا طلعا۔ اس کی نوعیت سے ان آیات کی روشنی میں ہم نے تقریباً اس شمس دائرہ محمدی جو لفظ اسم محمد کی بنا پہ ہم نے ترتیب دیا تھا، اور جو شمس کے حوالے سے ہم نے شین میم سین کے حوالے سے ہم نے دیا تھا، یہ تقریباً ہم اس کو اس دائرے کے حوالے سے ایکسپلین کرتے ہوئے جب یہاں تک پہنچے تو اس بروج کے لیے، کیونکہ شمس جہاں پہ قمر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اسی طریقے سے شمس کے بروج کو بروج کی بھی ضرورت ہے۔ بروج کے بغیر شمس قیام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے برجوں کی اور اس کی ایک اہمیت بتا رہا ہے کہ اس کے تحت نظام شمسی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے 12 گروہ میں، یعنی اپنے 12 بروج میں کس طریقے سے اپنا اسرار پیدا کرتا ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح مادی شمس کے 12 بروج ہیں، اسی طرح شمس محمدی کے بھی 12 بروج ہیں، کیونکہ نظام مصطفیٰ چلانے کے لیے بھی اسی طریقے سے نظام شمسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم شمس محمدی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم علوم الہیہ کے مرکز کو کی ضرورت کو 12 بروج کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام الہیہ جو ہیں ان کو ارتقائی منازل سے نکلتے ہوئے یعنی قیامت تک کے لیے ایک حجت کا سلسلہ قائم کر سکیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شمس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں رہتے ہوئے بروج جو ہیں وہ کس طرح ترتیب پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے عین لام یہ 60 ڈگری پر لیا تھا، اس لیے کہ عین لام عین یہ کا جو سپین تھا وہ 60 تھا، ہم نے عین اور یہ کے درمیان کا 60 ڈگری رکھ لیا، اور لام جو 30 اس کے عدد ہیں اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اس کا نصف جو ہے 30 بنتا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ عین لام یہ کے اینگل کو جو 60 ڈگری پر اپنا سپین رکھتا ہے، اس سپین کو جب لام سے نصف کیا تو کیا پتہ چلا کہ وہ 30 ڈگری میں 60 ڈگری 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا 30 ڈگری میں، اس میں علی کی وجہ سے۔ دیکھیں عین لام یہ عین لام یہ، اب یہاں پر بھی عین لام یہ تھا تو ہم نے کیا کیا کہ پھر یہاں پر بھی اس کا جو نصف بنتا تھا 60 ڈگری کا 30 لام کی وجہ سے، کیونکہ لام کے 30 عدد ہیں، اور جب یہ 30 ہوا تو پھر یہ بھی عین لام یہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ عین یہ جب یہ عین لام یہ کا آ گیا، یہاں لام کو مد نظر رکھتے ہوئے عین لام یہ جب یہ اس کے نصف لام سے عدد کے حساب سے جب ہوا تو یہ 30 کے 6 زاویے اوپر بن گئے۔ اسی طریقے سے عین لام یہ کے حساب سے یہ 30 کے نیچے ہوا۔ اسی چیز کو اگر ہم شمس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں لے کر چلیں اور اسی میں اس کا حصہ بناتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ شمس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 بروج کس طریقے سے ترتیب پاتے ہیں۔ عین لام یہ 60، لام اس کا مڈ 30، یہ بھی اسی طریقے عین لام یہ اس کا بھی مڈ لام 30 یہ عین لام یو کو مڈ کو اس پہ نصف کرتے ہوئے 60 کے اینگلز کو جب کیا تو یہ اس میں 12 عدد اس میں علی جب اس دائرے میں کے حوالے سے آئے تو انہوں نے 12 علوم شمس علیہ کی 12 منازل جو ہے 30 کے حساب سے وہ ترتیب دے دی، اور اس منازل کو ترتیب دینے والی جو اسم ہے وہ ہمیں اس میں علی سے یہ ساری
ملی تو پتہ چلا کہ شمس علوم علیہ بھی اپنے 12 بروج میں کس طریقے سے اس میں علی کے حوالے سے اپنے نظام کو 12 بروج میں لیتے ہوئے کائنات کے لیے ایک پیغام دیتا ہے تاکہ ایک حجت قیامت تک کے لیے قائم ہو سکے۔ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کس طریقے سے جو نظام مصطفیٰ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو ڈلیور کرنے کے لیے کیسا نظام جو شمس کے حوالے سے ہم نے جب اس کو دیکھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شمس سراج منیرہ کا یعنی شمس علوم علیہ کا وہ مرکز بند، تو شمس علوم علیہ کا بھی جو اگر وہ 12 سے کم یا 12 سے زیادہ ہو جائے تو وہ نظام جو ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں یہ جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس نظام کو دیکھا جائے کہ تاکہ ہم صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہتے ہوئے اپنے ارتقائی منازل جو ہیں زمانے کے ان کو طے کرتے ہوئے، کیونکہ اس نے اپنے ہر برج میں ہر دور میں اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے وہ ہر دور کے لحاظ سے کیونکہ ترقی کرتی ہیں تو اس ترقی کے لحاظ سے وہ اپنے برج میں رہتے ہوئے جس کو کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے شمس مادی کے 12 مہینے ہوتے ہیں 12 برج کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کے کہتے ہیں کہ تو وہ 12 مہینے ہیں مگر نام ان کے کیا ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الثانی، حج، رمضان، ہر مہینے کی ایک اپنی ہی نوعیت ہے۔ اس ہر مہینے میں آپ نے ایک اس کی مطابقت سے آپ نے اپنے جو ہے نا علوم علیہ کے جو دیے ہوئے پیغامات ہیں ہماری اس کے لیے کہ تاکہ ہم اس کو کس طریقے سے ان مہینوں میں کس سے جیسے حج کا مہینہ ہے تو حج کریں گے، محرم کا مہینہ تو محرم ہوگا، اسی طرح رمضان کا مہینہ رمضان، اسی طریقے سے 12 علی تو ہیں 12 کے حوالے سے جس طریقے سے اخذ ہوئے ہیں 30 ڈگری کے، مگر ان کی جو بنتی ہے اپنے اپنے دور کے 12 علی کے نام پہلے کا جیسے جہاں سے شروع ہوا وہ امام علی علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے جو دوسرا مطلب ہے کہ برج کے حوالے سے ان کے برج کے حوالے سے ان کو ایک کیا جائے تو وہ امام حسن علیہ السلام ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام ہے تیسرے، چوتھے جو ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، پانچویں جو ہیں امام باقر علیہ السلام ہے، چھٹے جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام، آٹھویں جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام، نویں جو ہیں وہ امام تقی علیہ السلام، 10ویں جو ہیں وہ امام نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری اور 12ویں کا انتظار ہے، اور یہ جب 12 مکمل ہو جائیں گے تو اس وقت نظام مصطفیٰ کا جو ارتقائی جو منازل ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، حجت تمام ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے اگلی دنیا کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مادی شمس یہی رہ جائے گا، اور جو روحانی شمس ہے جو شمس علوم علیہ وہ اپنے ان 12 ائمہ کے ساتھ مقام عراق میں اور مقام محمود پر ان کی جو ہے نا قیام ہوگی، اور جو اب مقصد ہے کہ ان 12 کے حوالے سے جو صراط مستقیم پر ہیں اور ان صراط مستقیم پر کسی نے رہ کر ان کے احکامات کو فالو نہیں کیا تو مقام عراق پہ اس چیز کا ایک فیصلہ ہوگا کہ بھئی آیا آپ نے ان 12 کے تحت اپنے نظام کو اپنی زندگی کو لے کر چلے ہیں یا ان 12 سے باہر ہیں۔ تو جیسی وہ مقام عراق پہ ان کو کامیابی ملتی ہے تو مقام محمود پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے
شمس محمدی، اس کے بارہ بروج کا نظام، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے نظام مصطفیٰ میں کس طریقے سے چلنا ہے۔ میری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس والے سے اختتام پذیر کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی اور میں اپنے لیے بھی، ہمیں اللہ تعالیٰ حق کے راستے پر قائم رہنے کی استطاعت فرمائے۔